شاید کو سمجھائیں. جب جماعتیں فیصلے کرتی ہیں تو پھر آمنا و صدق نہ کرنا پڑتا ہے اور ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں. بہت سارے فیصلے ایسے ہوئے ہوں گے جماعتوں میں, ہماری زندگی میں, اسی پارٹی میں, جو ہمیں اچھے نہیں لگے ہوں گے, لیکن ہم نے ہمیشہ جماعت کے فیصلے کو, مجھے 7 بار پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا, 7 ٹائم صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں ملتا تھا. اس کی وجوہات تھیں جو پرانے لوگوں نے پتہ ہے. ہر بار جس کو ٹکٹ ملتا تھا میں اسے اپنے کندھے پہ بٹھا کے اس کا الیکشن لڑتا تھا. جب آپ یہ رویہ اختیار کریں گے تو پھر اسکائی از دی لمٹ, پھر بڑی اسپیس ہے. پالیٹکس میں بڑی اسپیس ہے, اس کی سمجھ ہونی چاہیے. اب ہم آگے چلتے ہیں, آج پہ آ جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے میں اپنے دل کی بات زبان پہ لاتا ہوں, اور جب کوشش کرتا ہوں کہ آج کل میں ٹی وی پہ نہیں جاتا 8-10 سال سے ٹاک شوز پہ, کیونکہ آدھا سچ میں بولنا نہیں چاہتا, پورا سچ شاید لوگ سن نہیں سکتے, تو میں پھر چپ ہو جاتا ہوں. لیکن جب بولتا ہوں تو پھر پورا ہی بولتا ہوں. میرے لیے خوش بختی ہے کہ صدر میں واپسی ہو گئی ہے. پچھلی بار ہمارے مہربانوں نے ایسی کینچی چلائی تھی عمران خان صاحب کو جتوانے کے لیے کہ میرا جو ولیج ایریا تھا, اسٹرانگسٹ ہولڈ ایریا جہاں سے نعیم شہزاد صاحب ہیں, وہاں ہم نے کوئی 1.5 ارب کی وہ کی تھی, ڈیولپمنٹ کی تھی, پورا کچے کا علاقہ پکا کر دیا تھا. تو وہ کاٹ دیا گیا. صدر کو بھی اسی لیے الگ کیا گیا پلان کے تحت, کیونکہ یہاں سے ہمیں ووٹ ملتے تھے زیادہ. تو مقصد تھا کہ خان صاحب جو تھے ان کو جتوایا جائے. خان صاحب جیت گئے یا جتوا دیے گئے 500-550-600 ووٹوں سے. ری کاؤنٹ کے اوپر ثاقب نثار صاحب بیٹھ گئے تاکہ ری کاؤنٹ اگر ہو جاتا تو وہ ایکسپوز ہو جاتے. پھر میں اور سلمان صاحب جیل چلے گئے. ہمیں جیل جانا تھا کیونکہ یہ فیصلہ تھا طاقتوروں کا کہ یہ جیل جائیں گے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے. اصل بات آگے سے شروع ہوتی ہے. جب ہم ان نتائج کو جنہیں ہم نے نہیں مانا تھا مگر ہم اسمبلی میں گئے, اس وقت یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ اسمبلی سے باہر رہیں اور ڈس آرڈر کریٹ کریں. پاکستان چند سالوں سے ایسی سچویشن میں آ گیا ہوا ہے کہ ڈس آرڈر جو ہے وہ ریاست کے لارجر انٹرسٹ میں نہیں ہے. چنانچہ اپنے سپریم لیڈر کے اور ان کی صاحبزادی کے جیل میں ہونے کے باوجود ہم نے اسمبلی کا بائیک آؤٹ نہیں کیا اور وہاں سے استعفیٰ نہیں دیا, اور ہم اپوزیشن کی سیٹ پہ بیٹھ کے شہباز شریف صاحب جیل سے آتے ہیں پروڈکشن آرڈر پہ, اور پیشکش کیا کرتے ہیں کہ ہمیں مساق معیشت کرنا چاہیے. یہ پیشکش کی تھی نا جس کا عمران خان صاحب نے مذاق اڑایا اور اس گولڈن اپرچونٹی کو ضائع کر دیا. بھائی اپوزیشن آپ کو کہہ رہی ہے کام تو گورنمنٹ کا ہے, کر اپوزیشن رہی ہے, مان جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک ایگریمنٹ ہوگا اور ملک کی اکنامک پالیسیز میں کنٹینیوٹی آ جائے گی, اور پھر کوئی بھی آئے گا کوئی بھی جائے گا, وہ تسلسل جو ہے اس کو وہ انٹرپٹ نہیں کیا جائے گا. لیکن چونکہ وہاں پہ ہے ہی کچھ نہیں, مجھے تو تقریباً یقین ہو گیا کہ اپر سٹوری خالی ہے. تو وہ ہر بات کو نیگیٹو لیتے تھے, یا سیڈسٹ ہیں یا اپروچ ایسی ہے کہ پازیٹیو سائڈ پہ دیکھنا ہی نہیں. ہوتے ہیں ایسے لوگ جو تصویر کا سیاہ پہلو ڈارک سائڈ دیکھتے ہیں اور اس کو دوسری طرف سے نہیں دیکھتے. سو انہوں نے ایک نہیں دو نہیں, انہوں نے سارے مواقع ضائع کیے ہیں بات کرنے کے, ڈائلاگ کے, ریزالو کے, ملک کو جوڑنے کے اور پاکستان کو آگے لے کے جانے کے. یہ سمجھ آ جانی چاہیے کوئی اکیلا اس ملک کو مشکلات سے نہیں نکال سکتا. ہمیں تو یہ سمجھ بہت پہلے آ گئی تھی. ہمیں تو اسی وقت آ گئی تھی جب ہم نے محترمہ کے ساتھ میثاق جمہوریت کیا تھا. انہیں بھی آ گئی تھی, ہمیں بھی آ گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ ہم آپس میں جھڑپیں کرتے ہیں لیکن جب وقت آتا تو بیٹھ جاتے ہیں ٹیبل پہ. ساری دنیا میں سیاستدان اس طرح ہی چلتے ہیں, ایشوز پر اختلاف کرتے ہیں, لیکن جب لارجر انٹرسٹ آتا ہے نیشن کا یا ریاست کا, اکٹھے بیٹھ کے راستہ بناتے ہیں. یہ صاحب بیٹھنے کے لیے کیا, یہ تو ہاتھ ملانے کے لیے, آنکھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. 5 سال قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب نے کسی سے سلام نہیں لی, ہم میں سے سلام بھی دور کی بات ہے, آنکھ بھی نہیں ملائی, آئی کانٹیکٹ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے. یہ تکبر کی کوئی حد ہونی چاہیے. کسی کو ہیٹ سمجھنا اچھی بات نہیں ہے. یہ حالات تھے کہ وزیر اعظم جب اپنی سیٹ پہ آتا ہے, میں 2002 سے قومی اسمبلی میں ہوں,
تو وزیر اعظم کوئی بھی ہو، ایون مشرف کے بنائے ہوئے چابی والے وزیر اعظم جو تھے، جو چابی سے چلتے تھے، چابی والے کھلونے، وہ بھی جب آتے تھے تو لیڈر آف دی اپوزیشن سے سلام لیتے تھے، اپوزیشن بینچ کو ہاتھ ویو کرتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے۔ اس پہ آپ کا کوئی خرچ آتا ہے؟ یہ موصوف کیا کرتے تھے، اندر آئے تو صحیح راستے سے نہیں آنا، سیٹیں ٹاپ کے آتے تھے تاکہ ہماری طرف رخ نہ اور کہیں آئی کانٹیکٹ نہ ہو جائے۔ یہ حالات تھے اس آدمی کے جسے بدقسمتی سے جرنیلوں اور ججوں نے مہاتما بنا کے پیش کیا تھا۔ وہ مہاتما تھا ہی نہیں، وہ تو ایک فاسٹ باؤلر تھا۔ اس نے ٹھیک ہے شوکت خانم بنایا، اچھا کام کیا، لیکن ایک ویلفیئر ٹرسٹ بنانا، اچھا کھلاڑی ہونا اور ایک نیوکلیئر سٹیٹ کو چلانا، مینج کرنا، یہ الگ سبجیکٹس ہیں۔ انہیں استعمال کیا گیا تھا تھرڈ فورس بنانے کے لیے۔ تسی بنا لو تھرڈ فورس، وہ بن گئی تھرڈ فورس۔ وہ تھرڈ فورس کیا بننی تھی؟ لوگوں کو زہر کے ٹیکے لگے، ینگسٹرز کو ڈی ٹریک کیا، انہیں کہا جی یہ چور ہے، یہ رسیدیں نہیں دیتے، یہ سارے ٹبر چور ہیں۔ کیسے چور ہیں؟ جنرل مشرف کے 8 سال، پیپلز پارٹی کے 4 سال، اور عمران خان صاحب اور ان کے سہولت کاروں کے 4.25 سال، تقریباً 16.5 سال ہیں۔ تو چوری پکڑتے کیوں نہیں ہو؟ جیلوں میں بھی لے جاتے ہو، جلا وطنیاں بھی کاٹتے ہیں، کوئی بات سامنے کیوں نہیں آتی؟ اگر چور تھے تو بیٹے سے تنخواہ جو نہیں لی اس کو ڈکلیئر نہ کرنے پہ کیوں آپ لوگوں نے ڈسکوالیفائی کیا؟ اور اب یہ جج جو بھاگے ہیں، یہ بھاگے کیوں ہیں؟ یہ مجرم ہے قوم کے۔ اور وہ جو چلے گئے ریٹائرڈ ہو گئے جنرل صاحبان، وہ بھی مجرم ہے۔ چونکہ جمہوریت میں جان نہیں ہے تو یہ تھوڑی ہے کہ جرم ختم ہو جائے گا، جرم وہی رہے گا۔ اور ایک بندے کا ڈیزائن ہے اور ایک رحمان کا ڈیزائن ہے۔ جو اس ملک سے زیادتی کرے گا اللہ سے پائے گا، بچے گا نہیں اللہ کے قہر سے، کوئی بھی ہوگا۔ وہاں کوئی رعایت نہیں ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ روز نیا تجربہ۔ آپ نے چلتے ہوئے پاکستان کو ڈی ٹریک کر دیا جناب۔ نواز شریف کی شکل ٹھیک نہیں ہے، نواز شریف بات نہیں مانتا، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اس طریقے کو، یہ مسترد ہے طریقہ۔ سوال کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ سوال ہو سکتا ہے نا۔ اگلا سوال یہی ہونا چاہیے۔ تو مجھے یہ فرمائیں کہ کیا عمران خان صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ قومی اسمبلی سے استعفے دو؟ 4.25 سال ہم بیٹھے اپوزیشن پہ، 1 سال آپ بیٹھ جاتے۔ اسمبلی کی سیٹ پہ ہی بیٹھنا تھا نا، سیٹ ویسی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک ایم این اے کی اور ایک وزیر اعظم کی جو چیئر لگی ہوئی ہے ایک جیسی ہے، بالکل یقین کریں ایک جیسی ہے۔ 4 فٹ کا فاصلہ ہے، 5 کا بھی پورا نہیں ہے، 4.5 کا کر لیں چلیں۔ تو اگر شہباز شریف صاحب بیٹھ سکتے تھے ادھر اور آپ ادھر، تو آپ ادھر آ جاتے، ہم ادھر آ جاتے، سال گزر جاتا، نہ آپ کسی کے گلے پڑتے، نہ 9 مئی تک آتی بات، نہ آپ لوگوں کو بچوں سے پیٹرول پمپ چلوانے پڑتے آپ کو جو آپ نے چلوائے، پولیس کے اہلکاروں پہ کسی کی آنکھ ضائع، کسی کا ہاتھ ضائع، نہ گاڑیاں جلانی پڑتی، نہ آپ ایسی حرکتیں کرتے کہ دہشت گردی کے پرچے ہوتے۔ اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ قومی اسمبلی توڑ دی، حد ہو گئی یار، حد کی حد ہے کہ ایک آدمی پہ نو کانفیڈنس ہو گیا ہے، وہ ملک کا وزیر اعظم ہی نہیں ہے اور وہ فارغ ہونے کے بعد اسمبلی ڈیزالو کر رہا ہے۔ آرٹیکل 6 سیدھا فٹ ہوتا تھا، ہم نے تو پھر لحاظ کیا۔